السلام علیکم، یسیلا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مالک ہر رات مالکن خوش نہ کر پاتا۔ مالکن پٹولا جیسی لڑکی تھی۔ شروع میں تو مجھ سے شرماتی اور کوئی بات نہیں کرتی، میں بھی نظر جھکا کر کام سے کام رکھتا۔ لیکن ایک رات مالکن نے مجھے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی، اگر آج کی رات تم ادھر سونا چاہو تو مجھے کچھ سمجھ نہ لگی کہ کیا جواب دو۔ لیکن میری ہوش اڑ کے جب اس رات مالکن نے، میرا نام دانیال تھا اور میں میٹرک پاس تھا، مجھے نوکری کی تلاش تھی، میں گھر میں نوکری کرنے لگ گیا تو مالکن نے مجھ سے پوچھا، اسے مجھے کاغذ دیا اور کہا، اس ایڈریس پر چلے جاؤ، یہ ڈاکٹر میرا دوست ہے، وہ تمہارے کچھ ٹیسٹ لے گا، اگر وہ ٹیسٹ ٹھیک نکلے تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا، ورنہ نہیں۔ مالک کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، یہ کیسی نوکری تھی جو ٹیسٹ ٹھیک نکلنے پر مجھے مل جائے گی؟ خیر، مجھے نوکری کی ضرورت تھی، اس لیے میں مالک کے دیے ایڈریس پر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے میری کچھ ٹیسٹ لیے اور کچھ دیر بعد رپورٹ آئی تو مجھے دے دی۔ میں نے گھر آ کر وہ رپورٹ مالک کو دکھائی، وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرانے لگا۔ شکل بھی تمہاری ٹھیک ہے، رپورٹ بھی صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جاؤ۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی آسانی سے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں ڈاکٹری رپورٹس میں کیا تھا۔ رپورٹ انگریزی زبان میں تھی اور مجھے جیسے میٹرک پاس بندے کے لیے یہ زبان پڑھنا آسان نہیں تھا۔ گھر آ کر یہ بات میں نے اپنی بیوی سے کہی تو وہ کہنے لگی، یہ امیر لوگ بڑے وہمی ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے غریبوں کو نوکری پر رکھنے سے پہلے یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہتے ہیں کہ ہم میں کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے، انہیں لگتا ہے کہ نوکروں کی یہ بیماری کہ ان کو نہ لگ جائے۔ میری بیوی کی بات بھی ٹھیک تھی، اسے میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے نوکری چاہیے تھی جو مجھے آسانی سے مل گئی تھی۔ اگلے دن سے میں کام پر لگ گیا۔ میری مالکن بہت خوبصورت عورت تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی، مگر میں اس کا معمولی سا ملازم تھا جسے وہ اپنا جسم دینا تو دور دکھاتی بھی نہ۔ میرا مالک اعجاز بہت امیر آدمی تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، ایسے میں مالکن مجھے لے کر بازاروں میں پھرتی رہتی تھی کہ اس کی اولاد نہ تھی، پتہ نہیں خرابی مالک میں تھی یا پھر مالکن میں، لیکن دونوں کے بیچ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ دونوں پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن مالک کا پرانا نوکر گھر آیا تو مجھے مبارکباد دے کر کہا، تم ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا مالک بڑی جلدی نوکر تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی جلدی نوکر تبدیل کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی۔ پرانے نوکر نے مجھے ڈرا دیا تھا، اس لیے میں مالک اور مالکن کو خطرات سے کچھ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا مالک زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا تھا، اس لیے میں مالکن کے کام ہی کرتا تھا۔ مالکن مجھ پر کافی مہربان تھی۔ ایک دن سے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہا، تم جوان آدمی ہو، صاف ستھرائی کا خیال رکھا کرو، مجھے نوکر بھی ایسا پسند ہے جو مالک کی طرح سجا سنورا رہے۔ یہ کہہ کر مالکن نے مجھے کئی نوٹ پکڑا دیے اور کہا، یہ تنخواہ کے علاوہ ہیں، اسے صرف خود پر خرچ کرنا۔ مالکن کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں بیوی کو کچھ بھی بتائے بغیر اگلے دن ہی ایک پارلر چلا گیا اور خود کو کافی سجا لیا۔ نہ ہی مالکن کی طرح خوبصورت تھی اور نہ ہی مالکن کی طرح فیشن کرتی تھی، میں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ رہا۔ میری بیوی ایک بیک ورڈ علاقے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس کو شوہر کے لیے سجنا سنورنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہر وقت سادہ سے حلیے میں رہتے، لیکن مجھے ٹش اینڈ ٹیش، اچھا کپڑا پہننے والی، اٹھنے بیٹھنے والی لڑکیاں زیادہ اچھی لگتی تھی، اس لیے میں بھی مالکن کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ لیکن میری نیت مالکن کو دیکھ کر بہت خراب ہونے لگتی تھی۔ لیکن مالکن کبھی کبھار مجھ سے ایسی بات کرتی تھی جیسے مالکن مالک سے پیار کرتے تھے۔ پرانے نوکر نے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، مگر دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ مالک اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا تو مالکن کو فیشن کرنے اور پارٹیوں پر جانے سے وقت نہیں ملتا تھا، مگر اس سب کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ مالکن مجھ سے تھوڑا بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ شاید میں انہیں اچھا لگنے لگا تھا۔ میں مالکن کے ساتھ پیار کے سپنے دیکھنے لگا۔ اکثر فلموں ڈراموں میں کہانیوں میں خوبصورت مالکن کو اپنے قریب نوکر سے پیار ہو جاتا ہے، اسی طرح میں بھی چھپ کے مالکن سے پیار کرنے لگا تھا اور خواب دیکھتا تھا کہ مالکن ایک دن مجھ سے کہے کہ میں تم سے
پیار کرنے لگی ہوں۔ ایک رات تو مجھے نیند میں ایسا لگا جیسے بستر پر میرے ساتھ میری بیوی نہیں بلکہ مالکن ہو۔ یہ جسم بالکل مالکن کے جسم کی طرح خوبصورت اور بھرا بھرا تھا۔ میری بیوی نے تو آپ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیا تھا، لیکن مالکن مجھے غریب نوکر کے بستر پر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ خیال آنے پر میں شرمندہ ہو گیا، سپنا وہم سمجھ لیا۔ لیکن جو بھی تھا، آج کل مالکن میری طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیتی تھی۔ وہ بار بار مجھے اپنے کمرے میں کسی نہ کسی کام سے بلوا لیتی تھی، مجھے دیکھ کر بلا وجہ مسکراتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں یہ مسکراہٹ کس لیے تھی، لیکن میں نے مالکن سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نوکر تھا، مجھے اس نوکری کی ضرورت تھی، اس لیے میں بھی چپ رہی رہتا تھا۔ مالکن جس کام کے لیے مجھے کمرے میں بلاتی تھی میں فوراً کر دیتا تھا، تاکہ مالک مجھے اس نوکری سے نہ نکال دے۔ میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر ایک دن مالکن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں مالکن کو ہسپتال لے گیا اور مالک کو کال کر دے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ مالکن ہسپتال سے باہر نکلے تو بڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک دن مجھے ملازمہ نے بتایا کہ مالکن امید سے تھی۔ اس دن مالک نے ہم سب کو مٹھائی کھلائی اور پیسے دیے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا، مگر یہ میری آخری خوشی تھی۔ اس دن کے بعد مالکن نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ان کے زیادہ تر کام نوکرانے ہی کر دیتی تھی۔ مالکن نے باہر جانا بھی کم کر دیا تھا، اس لیے میری ملاقات مالکن سے نہیں ہو پاتی تھی۔ کچھ دن تو میرا موڈ خراب رہا، میں مالکن کو دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ میں بھی مالکن کے خیال سے نکل آیا۔ میں نوکر تھا، مجھے نوکری کرنی تھی، اس لیے میں اپنے کام پر توجہ دینے لگا۔ دن گزرتے گئے، آخر وہ دن آ گیا جب مالکن ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ مگر مالک اب پہلے جیسا خوش نہیں رہتا تھا، وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مالک کو اپنے پہلے بچے کی خوشی کیوں نہیں تھی۔ جب میں پہلی بار باپ بنا تب میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر مالک پریشان تھا، جسے بچہ نہیں بلکہ اس کے گھر میں کوئی بڑی تباہی آنے والی تھی۔ مالک نے مجھے ایک رات اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، یہ پوٹلی اپنے پاس رکھو، آج رات میری بیوی ایک بچے کو جنم دے گی، تم اس کی جگہ یہ پوٹلی رکھ دینا اور اس بچے کو چپکے سے اٹھا کر لے جانا اور دور کسی نہر میں پھینک دینا۔ میں نے مالک سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، اس لیے آج بھی نہیں۔ میں مالک سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جس بچے کے لیے پورے 10 سال انتظار کیے اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں نے ان کے حکم پر سر ہلا دیا۔ رات ہوئی تو مالکن نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مالک کو جلدی تھی، اس لیے وہ اس رات مالکن کو گھر لے آیا اور مجھ سے کہا، تم ویسا ہی کرو جیسا میں نے حکم دیا ہے۔ جب مالکن نے بچے کو جنم دیا، میں چپکے سے ان کے کمرے میں گیا۔ مالکن نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، میں نے غور سے دیکھا، بھی مالکن خوبصورت تھی، خوبصورت چہرہ اور بھرا بھرا جسم۔ میرے دل کیا میں مالکن کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں، مگر مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ میں نوکر تھا، مجھے اپنے مالک کا حکم ماننا تھا، کیونکہ وہ مجھے اس کام پہ پیسے دیتا تھا۔ میں چپکے سے مالکن کے پاس گیا، مالک کی دہی پوٹلی رکھ کر بچہ اٹھا لیا، مگر مالکن جاگ گئی، مجھے دیکھ کر مسکرا دی، ویسے ہی جیسے مجھے پہلے مسکرا کر دیکھتی تھی۔ میں نے بچے کو باہوں میں چھپا لیا۔ مالکن نے بچے کو میری باہوں میں دیکھ لیا تھا، تبھی وہ کہنے لگی، تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ مالکن نے پھر مجھ سے پوچھا، تم یہ سب اپنے مالک کے کہنے پر کر رہے ہو کیا؟ میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ مالکن نے پھر بس اسے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ آدمی بہت ظالم ہے، میں بھی تمہارے بستر میں اس کے کہنے پر گئی تھی، مگر اب یہ آدمی مکر گیا ہے، اب اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اپنا نام سن کر میں چونک گیا۔ میرے بستر میں اور آپ؟ میں حیرانی سے دیکھ کر مالکن نے کہا، تمہارا مالک اس بچے کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، لیکن تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم تو اس بچے کے باپ ہو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، میں معمولی نوکر اس بچے کا باپ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے مالکن سے کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں، میں معمولی سا نوکر ہوں، میں نے تو آپ کو آج تک چھوا بھی نہیں۔ یہ سن کر مالکن ہنسنے لگی اور اس نے مجھے کہا، یہ بچہ نہر میں مت پھینکنا، کیونکہ اس بچے کا باپ تمہارا مالک نہیں بلکہ تم ہو، کیونکہ تم نے مجھے کبھی نہیں چھوا تھا، مگر میں کئی راتوں تک تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ تمہارے گھر رہ چکی ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا وہ میرا خواب نہیں تھا؟ جب مجھے بستر میں یوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ میری بیوی نہیں بلکہ مالکن ہو، میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس یقین کرنے کے اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں حیران تھا، اتنی خوبصورت مالکن کو میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بات میں نے مالکن سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں خوبصورت تھی، میں غریب گھر میں جنم لیا، میں تمہارے مالک کے آفس میں معمولی ملازمہ تھی،
اس لیے مجھے امیر ہونے کی خواہش تھی۔ ہمارے مالک نے میرے رشتہ بھیجا تو میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میں جلد از جلد امیر ہونا چاہتی تھی۔ تمہارے مالک سے شادی کے بعد میری یہ خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ تمہارے مالک میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس نے میرے کہنے پر بہت علاج کرائے، مگر کوئی ڈاکٹر سے اتنی دولت کے باوجود صحیح خوشی نہ دے سکا۔ میں مان سکتی تھی، ماں بھی بن سکتی تھی، اسے تمہارے مالک نے ایک پلان بنایا۔ اسے ہر حال میں اپنی دولت کا وارث چاہیے، اس لیے وہ کچھ ہی کرنے کو تیار تھا۔ پھر اس نے اپنے نوکر کے ذریعے ایک گندا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے وہ نوکر رکھنے سے پہلے ان کے ٹیسٹ کروا لیتا تھا، تاکہ وہ پہلے سے جان سکے اس نوکر میں باپ بننے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں۔ مالک کی بات سن کر میں چونک گیا، مگر میں چپ رہا۔ لیکن مالکن مجھے بتانے لگی اس کام کے لیے تمہارے مالک نے کئی ملازم رکھے، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آیا ایسے جسے میں پیار کے قابل سمجھوں، اس لیے ہم نے کئی نوکر بدلے۔ آخر کار تم آئے، تم وہ پہلے بندے تھے جو پہلی نظر میں اچھے لگے، تمہارے ٹیسٹ ٹھیک نکلے تو ہم نے تمہیں نوکر رکھ لیا۔ یہ سن کر میں نے مالکن کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ میرے پاس کب آئی تھی؟ یہ سن کر مالکن ہنس دی اور کہا، تمہارے مالک نے اتنا اچھا منصوبہ بنایا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہوا، یہاں تک تمہیں بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تب مالکن نے مجھے ساری بات بتائی۔ مالکن کو رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا اور خود میری بیوی کو بے ہوش کر کے دوسرے کمرے میں چھپا دیتا تھا اور گھر کا پہرا دیتا تھا، تاکہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے۔ جب تک مالکن امید سے نہیں ہوئی وہ مجھے تمہارے پاس بھیجتا رہا اور کسی کو پتہ چلنے سے پہلے صبح منہ اندھیرے مجھے گھر واپس لے جاتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میں امید سے تھی۔ وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اس نے ڈاکٹرز کی بات کو جھوٹا کر دیا تھا۔ سب کو خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ میں مالکن کی بات سن کر حیران پریشان تھے۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی نوکر کے پاس کیسے بھیج سکتا تھا؟ کوئی اتنا کیسے کر سکتا تھا؟ مگر میں یہ بات نہ مالکن سے پوچھ سکتا تھا اور نہ ہی مالک سے، مگر ان دونوں نے مجھے پیسے دے کر اپنا کھلونا بنا لیا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح نہیں لگی تھی، مگر مالکن نے اپنی باتوں میں مصروف تھی، اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا۔ مالکن اپنی کہانی سنا رہی تھی، اسے مجھے بتایا، مگر تمہارے مالک کا سارا منصوبہ اس وقت ناکام ہو گیا جب اس نے وارث سے پتہ کر لیا، مگر اس کا کاروبار ختم ہونے لگا۔ جس پیسے کا اسے وارث چاہیے تھا وہ اس کا دوست لے کر دوسرے ملک فرار ہو گیا اور وہ ہاتھ مرنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، کاروبار ختم ہو گیا، لہٰذا اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ یہ سن کر چیخ پڑی، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں کہ تمہارے اشارے پر ناچتی رہوں۔ پہلے تم نے مجھے ایک نوکر کے پاس بچہ پیدا کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ دنیا کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میں تم سے طلاق لے لوں گی مگر اس بچے کو نہیں ماروں گی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ دوبارہ یہ بات مجھ سے نہیں کرے گا اور اس بچے کو محنوس سمجھنے کے بجائے اسے اپنا نام دے گا اور اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا بچہ کہے گا۔ مگر آج جب اس نے تمہیں یہاں اس بچے کو مارنے کے لیے بھیجا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ وہ خود غرض آدمی تھا۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بچے کو واپس مالکن کے پاس رکھ دیا۔ مجھے سب پتہ نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ یہ میرا بچہ ہے، اس لیے نہیں بلکہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کسی اور کا بچہ ہوتا تب بھی میں اسے نہر میں نہ پھینکتا۔ میں چلتا ہوں، جب مالک کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، مگر اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، اب اس کی ماں ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ میں باہر جانے لگی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا، یہ تمہارا بھی بچہ ہے، تم اس کے باپ ہو، اس لیے اس کی حفاظت تم پر بھی فرض ہے۔ اس نے کبھی مسکرا دیا اور کہا، یہ بچہ میرا ہے تو آپ بھی میری بیوی ہوئی، کیا آپ بھی میری پناہ میں آئیں گی؟ یہ سن کر مالک مسکرانے لگی اور اس نے کہا، دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اس لیے میں نے ایک برے آدمی سے شادی کر لی تھی جس نے اپنی بیوی کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے نوکر کے پاس بھیجا، اور جب میں اس کی عزت رکھ لی مگر اس نے میرے بچے کی جان لینا چاہی اور کہا کہ یہ بچہ منحوس ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کا کاروبار ڈوب گیا، سارا پیسہ ختم ہونے لگا، اسے ہمارے بچہ منحوس نکلنے لگا، اس لیے اس نے بچے کو نہر میں پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میں نے مالکن کی طرف دیکھا اور کہا، تو کیا آپ اس بچے کی خاطر ایک معمولی نوکر کے ساتھ رہ لیں گی؟
یہ سن کر مالکن نے کہا تم غریب ضرور ہو مگر تمہارا دل بہت بڑا ہے، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارا بچہ زندہ رہے۔ پھر مالکن نے مالک سے طلاق لے لی اور ہم اسی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے کیونکہ وہ گھر مالکن نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔